أصدق الصادقين أفضل الخلق بعد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. صدیقہ بنت صدیق یعنی حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں تم اپنی مجالس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جب بھی ہم کہیں بیٹھیں تو درود شریف چند بار پڑھ لیا کریں تو انشاءاللہ اس کی برکت سے ہماری محفل ہماری بیٹھک آراستہ ہو جائے گی، اس کو زینت ملے گی، اس کو برکت ملے گی. شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے آج کے سلسلے میں آپ کو غار ثور کی اندرونی ساخت کیسی ہے یہ عرض کروں گا، اور بھی کچھ عرض کروں گا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم غار ثور میں تشریف لے گئے تھے جمعے کے دن، اور 3 دن وہاں رہے، جمعہ، ہفتہ، اتوار. اور پیر کو آپ نے یہاں سے مدینے کا سفر کیا 5 ربیع الاول کو، اور 12 ربیع الاول کو نماز چاشت کے وقت یعنی سورج خوب روشن ہو گیا تھا، میرے نبی کی مدینے میں آمد ہوئی تھی. طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ الداعی. غار ثور میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے خوب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارتیں کی، اور آپ وہ عبادت کر رہے تھے جو کائنات میں آپ کے سوا کوئی نہیں کر رہا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی گود میں سر انور رکھ کر آرام فرما رہے تھے. سبحان اللہ. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی گود رحل بنی ہوئی تھی، اور سامنے کیا تھا؟ جمال یار. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں بعض لوگوں نے عرض کی کہ کچھ لوگ آپ کو صدیق اکبر سے افضل جانتے ہیں. یہ سن کر فاروق اعظم رونے لگے اور بہت روئے. فرمایا خدا کی قسم، صدیق اکبر کی 1 رات اور 1 دن کی نیکی میری زندگی کے سارے نیک اعمال سے بہتر ہے. اگر کہو تو تمہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے 1 دن اور 1 رات کا بتاؤں؟ عرض کیا حضور ضرور بتائیے. فرمایا رات تو وہ جو انہوں نے مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے رات کے وقت نکل پڑے. صدیق اکبر بھی حضور کے ساتھ کبھی آگے چلتے ہیں، کبھی پیچھے چلتے ہیں، کبھی دائیں چلتے ہیں، کبھی بائیں چلتے ہیں. رسول پاک نے پوچھا ابو بکر یہ کیا ہے؟ تم پہلے تو کبھی اس طرح نہیں چلے. عرض کی جب مجھے خوف آتا ہے کہ کوئی دشمن آگے گھات لگائے نہ بیٹھا ہو تو میں حضور کے آگے چلنے لگتا ہوں. جب یہ خیال آتا ہے کہ پیچھا کرنے والا پیچھے سے حملہ نہ کر دے تو پیچھے چلنے لگتا ہوں، اور چونکہ امن نہیں اس لیے دائیں اور بائیں بھی چل رہا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات بھر اپنے پیروں کی انگلیوں پر چلتے رہے تاکہ قدموں کے نشانات نہ بنے. اللہ اکبر، کیسی رات ہوگی. یہ فاروق اعظم بتا رہے، جس کے سبب حضور کے مبارک قدم جگہ جگہ سے زخمی ہو گئے. صدیق اکبر نے قدموں کی تکلیف دیکھی تو حضور کو مبارک کندھوں پر اٹھا لیا، غار کے دھانے تک لے کر آئے، وہاں حضور کو اتارا. عرض کی غار میں پہلے میں جاتا ہوں، اگر کوئی چیز ہوگی تو مجھے نقصان پہنچائے گی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اندر گئے، کوئی موذی شے نہ پائی.
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر غار میں لے آئے۔ وہاں ایک سوراخ تھا۔ صدیق اکبر کو ڈر ہوا کہیں کوئی موذی شے نکل کر رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچائے، تو آپ نے قدم رکھ دیا۔ اللہ اکبر، یہ فاروق اعظم بیان کر رہے ہیں، سانپ نے آپ کی ایڑی پر قدموں پر ڈس لیا مگر آپ ہلے نہیں، تاکہ حضور کے آرام میں خلل نہ آئے، مگر تکلیف کی وجہ سے آنسو نکلے۔ دو عالم کے مالک و مختار مکی مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر غم نہ کر، بے شک اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ اس بات سے اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر کے دل پر سکون نازل کیا۔ یہ ہے ابو بکر کی ایک رات جس کی میں تمنا کرتا ہوں۔ اور دن کون سا؟ دن وہ جس میں سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا سے پردہ فرمایا۔ کئی عرب قبائل مرتد ہو گئے، یعنی اسلام سے پھر گئے۔ اس موقع پر میرے منع کرنے کے باوجود صدیق اکبر نے کمال فہم سے، کمال فراست سے، دور اندیشی سے کام لیا اور مرتد قبائل کے خلاف جہاد کیا اور اس فتنے کو ختم کر دیا۔ پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے صدیق اکبر پر آپ کو فضیلت دینے والے کے لیے سخت الفاظ والا خط لکھا، اور جس میں اسے منع کیا کہ آئندہ تم نے ایسا نہیں کرنا۔ تو بڑی شان ہے ہمارے آقا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ آپ نے ہجرت ساتھ کی، غار ثور میں ساتھ رہے، حضور کو مبارک کندھوں پر اٹھا کر آپ لے کر آئے۔ اللہ اکبر۔ اس غار کی اندرونی کیفیت کیسی ہے، ساخت کیسی ہے؟ اس کے دو دروازے۔ کفار جب دروازے پر پہنچے جس سے حضور داخل ہوئے تھے، تو اس دروازے کی لمبائی کتنی ہے؟ ایک ہاتھ، ایک ہاتھ اس کی لمبائی ہے۔ اور چوڑائی کتنی ہے؟ چوڑائی صرف ایک بالشت ہے۔ اللہ اکبر۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ جب میں دروازے سے نکلا تو پھنس گیا اور رگڑ سے میرے سر کے بال کچھ اڑ گئے۔ وہاں پہلے بہت سوراخ تھے، اب کوئی سوراخ نہیں، اندر 6-7 آدمیوں کے بیٹھنے کی گنجائش ہے۔ اللہ اکبر۔ اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ دیکھیے کہ اندر جو آپ باتیں کر رہے ہیں باہر کفار نہیں سن رہے، مگر باہر جو کفار باتیں کر رہے ہیں صدیق اکبر سن رہے ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سماعت فرما رہے ہیں۔ غار ثور میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن 3 راتیں رہیں، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو انسیت حاصل ہوئی، خوب شرف حاصل کیا، زیارتیں کی اور منفرد عبادت کی۔ غار ثور میں صدیق اکبر کے شہزادے حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ بہت ذہین تھے، یہ رات آ کر گزارتے تھے اور صبح صبح مکہ مکرمہ دوبارہ چلے جاتے، اور مکہ مکرمہ میں کفار جو باتیں کرتے یہاں آ کر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ باتیں بتایا کرتے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت گزاری صدیق اکبر کے غلام حضرت عامر بن فہیرہ، یہ صدیق اکبر کے آزاد کردہ غلام ہیں، وہ کیا کرتے تھے۔ کس طرح کرتے؟ غار ثور کے قریب وہ بکریاں چراتے رہتے، اور شام کے وقت رات جب آتی، سورج غروب ہو جاتا تو دودھ دہو کر وہ پیش کیا کرتے تھے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دودھ پیتے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دودھ نوش جاں فرماتے۔ بکری کا دودھ بہت فائدہ مند ہوتا ہے، جتنے بھی دودھ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کیے بہت بڑی نعمت ہے۔ دودھ بہت اچھی غذا ہے، اس میں بکری کا دودھ بہت مفید ہے، بالخصوص چھوٹے بچوں کے لیے بہت مفید ہے، بڑوں کے لیے بھی مفید ہے۔ یہ دیگر دودھ جو ہیں اس کے مقابلے میں پتلا ہوتا ہے، رقیق ہوتا ہے۔ بہرحال 3 راتوں تک یہ سلسلہ رہا کہ حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ غار ثور کے قریب بکریاں چراتے، رات کے وقت دودھ پیش کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ کفار پیچھا کرتے ہوئے غار ثور کے قریب پہنچ گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے
حفاظت کا کیسا بندوبست فرمایا، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے غار کے دھانے پر، غار کے منہ پر ایک درخت پیدا ہو گیا، مکڑی نے جالا بن دیا، اللہ کے حکم سے 2 جنگلی کبوتریاں آئیں، وہ غار کے دھانے پر بیٹھ گئیں اور گھونسلہ بنایا، انہوں نے انڈے دیے۔ ادھر جو کفار قریش تھے، نوجوان ڈنڈے لیے، تلواریں لیے، وہ تلاش کرتے ہوئے پہنچتے ہیں، صرف 40 ہاتھ کا فاصلہ رہ گیا تو ایک نوجوان غار کا اندرونی جائزہ لینے کے لیے آگے بڑھا تو کیا دیکھتا ہے 2 کبوتریاں غار کے منہ پر گھونسلہ بنائے ہوئے ہیں، واپس چلا گیا۔ تو اس کے ساتھی نے کہا غار میں کیوں نہیں دیکھا؟ کہنے لگا غار کے منہ پر تو کبوتروں نے گھونسلے دیے، اندر کوئی جاتا تو گھونسلہ ٹوٹ جاتا۔ یہ بات سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لی اور جان لیا کہ اللہ پاک نے دونوں کبوتروں کے سبب اس غار سے اس مصیبت کو دور کیا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں، یعنی کبوتریوں کے حق میں دعا کی، اور پھر دیکھیں کبوتروں نے یہ جو خدمت کی کہ غار ثور کے دھانے پر، منہ پر انہوں نے گھونسلہ بنایا، اللہ تعالیٰ نے حرم کعبہ، حرم نبوی میں ان کبوتروں کو بسیرا عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ، کتنے کثرت سے مکے میں کبوتر ہیں اور مدینے میں، تو یہ انہی کبوتروں کی نسل ہے کہ جنہوں نے یہاں پر گھونسلہ بنایا اور انڈے دیے تھے۔ اللہ اکبر۔ اسی غار کے منہ پر مکڑی نے بھی جالا بنا دیا، اللہ کی شان دیکھیے۔ اب کفار وہ تلاش نہ کر سکے، واپس چلے گئے۔ اللہ اکبر۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو کافروں کے قدم نظر آنے لگے تو پریشان ہوئے۔ پریشان اپنے لیے نہیں ہوئے، حضور کے لیے ہوئے، خود تو وہ جان قربان کر چکے تھے کہ اگر یہ قدموں پر نظر ڈال لیں تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ تو میرے نبی، پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غم نہ کھا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں مومنوں کی جان۔ جان نظر آتی ہے؟ انسان کو اپنی جان نظر نہیں آتی نا، تو جان ہے، جان کیا نظر آئے، کیوں عدو گرد غار پھرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میرے نبی تو کائنات کی جان ہے، مومنوں کی جان ہے، جان نظر نہیں آتی، یہ کفار غار ثور کے گرد کیوں پھر رہے ہیں، جان تو نظر نہیں آئے گی۔ جان ہے جان کیا نظر آئے، کیوں عدو گرد غار پھرتے ہیں، کیوں عدو گرد غار پھرتے ہیں، وہ سوئے لال زار پھرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر، عاشق اکبر پر اطمینان و سکینہ نازل کیا، مطمئن ہو گئے، بے خوف ہو گئے، اور پیر کے دن غار ثور سے پھر مدینے کی طرف سفر شروع ہو گیا۔ بعض سیرت نگاروں نے بڑی پیاری بات لکھی کہ صدیق اکبر نے جب دشمن کے دیکھ لینے کا خدشہ ظاہر کیا تو میرے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر یہ لوگ ادھر داخل ہو گئے، غار کے اندر آ گئے تو ہم ادھر سے نکل جائیں گے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہی نگاہ دوسری طرف دوڑائی تو کیا دیکھتے ہیں، ایک گیٹ ہے، ایک دروازہ ہے، اس کے ساتھ ایک سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے، اور غار کے دروازے پر ایک کشتی بندھی ہوئی ہے۔
تو مشکل کے وقت، کسی حاجت کے وقت مدد طلب کرنا صحابہ کا طریقہ ہے۔ واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے۔ ایک روایت میں بڑی پیاری بات ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو غار ثور میں سخت پیاس لگی، تو بارگاہ رسالت میں عرض کی، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غار میں اندر جاؤ، پانی پیاؤ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے میں اندر گیا تو دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا اور مشک سے زیادہ خوشبودار پانی پی کر آیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی پی لیا؟ عرض کی جی۔ فرمایا ابو بکر تمہیں خوشخبری ہو، فرمایا اللہ تعالیٰ نے جنتی نہروں کے نگران فرشتے سے فرمایا جنت الفردوس سے لے کر غار ثور تک نہر بنا دو تاکہ ابو بکر سیراب ہو جائے، ابو بکر کی پیاس بجھ جائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صدیق اکبر نے عرض کی کیا اللہ پاک کے ہاں میری اتنی قدر و منزلت ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اس سے بھی زیادہ ہے، اور مجھے قسم ہے اس خدا کی جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے، تم سے بغض و حسد رکھنے والا کس سے؟ صدیق اکبر سے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تم سے اے ابو بکر، تم سے حسد و بغض رکھنے والا جنت میں نہیں جائے گا چاہے اس کے نیک اعمال 70 نبیوں جیسے ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، صدیق و عمر جنتی جنتی، عثمان و علی جنتی جنتی، امہات المؤمنین جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی، سارے نبی جنتی، سارے صحابہ جنتی۔ اور جو جنتی صحابہ سے عشق و محبت کرے عقیدے کی درستی کے ساتھ، اللہ کی رحمت سے یہ بھی داخل جنت ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صدیق اکبر نے غار ثور میں رہنے کا شرف حاصل کیا۔ غار ثور سے جب اترے تو صدیق اکبر نے اونٹنی کی رکاب تھامی اور اونٹنی کی لگام بھی تھام لی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خوش ہو کر دعا دی، اللہ تمہیں رضوان اکبر دے گا۔ سبحان اللہ، اللہ کی رضا سب سے بڑھ کر، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر۔ صدیق اکبر کے صدقے میں ہمیں بھی اللہ کی دائمی رضا مل جائے۔ وَلَا سَوْفَ يَرْضَى، سورۃ اللیل میں صدیق اکبر کی شان بیان کی گئی ہے کہ اللہ پاک نے راضی کرے گا۔ صدیق اکبر کے صدقے میں ہمیں بھی اللہ پاک کی دائمی رضا مل جائے۔ یاد رکھیے اللہ کی رضا سب سے بڑھ کر، ہمیں اولاد چاہیے، اولاد سے بڑھ کر اللہ کی رضا ہے۔ اولاد کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں نا، تو اللہ جس بات سے راضی ہے بس اسی پر ہم راضی رہیں۔ ہم مال، کاروبار، عزت، شہرت، نہ جانے کیا کیا دعائیں کرتے ہیں، مگر اللہ مانگنے میں حرج نہیں ہے، لیکن اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے۔ اور اللہ کی رضا سب سے بڑھ کر، جنت سے بھی بڑھ کر، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کی رضا سب سے بڑھ کر۔ اللہ پاک ہم پر کرم فرمائے، آمین۔ سانو یار غار نے دسے آئے دوستو، سب کچھ حضور تے نثار ہونا چاہیدا۔